السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں جا رہے ہیں آج؟ بس اب موجود ہیں ابھی واشنگٹن ڈی سی آفٹر کوریج ورک. گڈ ٹو میٹ یو آفٹر سیورل ڈیز. گڈ ٹو گیٹ ان ٹچ. اور یوزول ڈے. اور ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے. جی باقی تو بالکل. چیزیں ہو رہی ہیں. امریکہ میں 2 سمندری طوفان آ چکے ہیں, الیکشن آ رہے ہیں, اور چیزیں وہ سب تو ہے ہی ہے. جی جی موسم چینج ہو رہا ہے, اکتوبر کا مہینہ ہے. بالکل. موسم جب چینج ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سوچنے کا, سننے کا, سمجھنے کا, محسوس کرنے کا انداز بدلتا ہے. بالکل جی. بیسیکلی میں تو جو یہ دھوپ ہے کافی انجوائے کر رہا ہوں. اکتوبر کی دھوپ, آخری دھوپ, دن ونٹر میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور یہ دھوپ انجوائے کرنے کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے. ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں کہ بڑے لمبے سفر کیا آپ نے, یعنی کہ ٹریول آپ کرتے ہیں, تو ویسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کافی ساری چیزیں ہیں. جو لینڈسکیپ ہے نا, وہ پولیٹیکل بھی ہے, وہ انوائرمنٹل بھی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیچرل. پولیٹیکل پہ تھوڑا سا بتائیں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشنز ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے الیکشنز میں, اور ایک پولیٹیکلی ہم نے بہت سی ریلیز بھی کور کی, اور پولیٹیکل چارجڈ ایک انوائرمنٹ ہے یہاں پر. اور ابھی جو ہے جی اور بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جیسے کہ فلوریڈا میں سمندری طوفان آیا ہے, اور اس پر جو سیاست بھی ہو رہی ہے. اور فلوریڈا سیاست کیوں ہوئی ہے بتائیں. لیکن جی اس وقت تو الیکشن کا سیزن ہے, جو بھی ایشو ہوگا جس سے لوگ افیکٹ ہوں گے اسے ہائی لائٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا. وہاں تو ایک صاحب بھی رہتے ہیں جو جنہوں نے اس جگہ کو کیش کیا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ. تو ابھی فی الحال جو ہے جی کافی اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی الیکشنز کے بعد. 1 مہینے کے بعد جب الیکشنز ہوں گے تو کافی اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوں گی, کیونکہ اگر ایڈمنسٹریشن یہی رہتی ہے تو پھر تو چلے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر نئے جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے جو ہے جی ریپبلکن پارٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ, تو ایک جو ہے جی بالکل تبدیلی آپ دیکھیں گے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو اس دفعہ چوز کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یو ایس ٹیکس پیئر منی ہے وہ باہر کی جنگوں میں جا رہا ہے. اس پہ یہ کنسرن اس پہ پولیٹیکل کیمپین کی ریپبلکنز نے بہت زیادہ, اور لوگ بھی اس چیز کو لے کر اب بات کر رہے ہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں, ایک اور فیکٹر بھی دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب کا, جس میں انہیں تھوڑی شدت نظر آتی ہے. تو جو ماڈریٹ سٹیزن ہیں, جو تھوڑے سے اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ پروگریسو سمجھتے ہیں, ان کے لیے یہ چوز کرنا مشکل ہے کہ ایک جانب وہ اپنا پیسہ باہر جانے سے روکیں, لیکن ساتھ ہی میں وہ ایسے بندے کا انتخاب کیسے کریں جو کسی نہ کسی صورت میں ایک شدت رکھتا ہے. تو آپ تو پی سی ایڈمنسٹریشن کے دور سے بھی آتے رہے ہیں, 2017 میں بھی آپ آئے تھے. نہیں اس وقت تبدیلی مطلب جو کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہے, چیزوں میں بہت فرق پڑ گیا ہے. نہیں, تھوڑا سا تو فرق پڑا ہے, بلکہ کافی زیادہ فرق پڑا ہے. ہمیں تھوڑا کم محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس طرح ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور بالکل ایک تو گلوبل انفلیشن بھی ہے, اس کے کہیں نہ کہیں اثرات تھوڑے سے جو ہے امریکہ پر بھی آئے ہیں. تو اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی پیسہ ہے وہ باہر لگتا ہے, یہاں نہیں لگتا, تو یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. تو کسی نہ کسی حد تک جو عام آدمی جو ہے وہ انفلیشن سے متاثر ہوا ہے. ایک چیز اور کہ اس وقت جو امریکی سیاست میں جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کو پرائرٹائز کر کے سیاست کر رہی ہے وہ امیگریشن ہے, اور دوسرے نمبر پہ افغانستان کا معاملہ. آپ کو یاد ہے کہ کیپٹل ہل پہ جی ایک ریپبلکن فورن بریفنگ میں ہم گئے تھے, پریس ٹاک تھی, جو وہ ان بندوں کو لے کے آئے ہوئے تھے جو وکٹم تھے افغانستان ایویکویشن کے. اس سب کے باوجود آپ دیکھیں کہ ریپبلکنز نے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹروپس پاسچر ہے جو دوبارہ سے ایڈیشنل میئرز لیے گئے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ ریپبلکنز میجورٹی میں اپوزیشن میں, باوجود اس کے یہ سب کچھ ہوا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ایٹ لارج فارن پالیسی میں ان کے جو کی کنسرنز ہیں اس کے لیے ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں؟ افغانستان کا ایشو تو ایک لحاظ سے دب چکا ہے, اب اس کی اتنی امپورٹنس نہیں تھی. جو تھی جی جو ہاؤس کی فارن افیئرس کمیٹی کے چیئرمین نے ایک بریفنگ کی, اس میں صرف یہی ایشو تھا کہ ایگزٹ ہمیں اس طرح اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس سے جو ہے نا 11 امریکی 13 جو میرینز جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں, تو وہ ہم نے جلدی کی اور ہم رک سکتے تھے.
لیکن ایک جو ہے نا افغانستان کے ایشو تو کہیں دب چکا ہے، لیکن ابھی جو دو پرومیننٹ ایشوز ہیں وہ ایک پیلسٹائن جو غزہ میں ہو رہا ہے جی، اسرائیل کی جو وار ہو رہی ہے اس پر، اور دوسرا جو ہے جی یوکرین کا ایشو. یہ دو ایشوز جو ہے نا کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکل ڈومین کا حصہ ہے، یہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے امیگریشن جی. لیکن نہیں، اگر آپ جنگوں کی بات کریں نا، ہم جنگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم افغانستان کی بات نہیں کر رہے. افغانستان کہیں دب چکا ہے، اب جو ہے جی غزہ اور یوکرین دو. سوری ٹو کٹ یو، لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک طرف ٹیکس قوانین باہر جانے سے روکنے پر لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، یعنی ریپبلکن تو یہی کر رہے ہیں نا، لوگوں کو یہ پیسے آپ باہر دے رہے ہیں. دوسری طرف جب مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے، کیونکہ وہ ایگزامپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جی پچھلی ہماری ڈپلائمنٹس میں کیا ہوا، ہمارے ٹروپس کا لاس ہوا، تو باوجود اس کے انہوں نے جو ہے نا 35,000 سے 43,000 تک ٹروپس پورے ریجن میں انکریز کیے ہیں. انٹرسٹ ہے، پھر آپ کو سملر انٹرسٹ نظر آتا ہے. لیکن جی لوگوں کی رائے اور ہو سکتی ہے، جو پالیسی میکرز اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائے اور ہوتی ہے کیونکہ گلوبل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان انٹرسٹ کو پریزرو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے حکومتوں کو ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ٹف ڈیسیجن لیتا ہے. ٹف ڈیسیجن لیتا ہے، اور اس میں جو پبلک پلس ہے تو وہ ہمیں چیز کر کے بتا دیا ہے کہ پبلک جو انٹرسٹ ہے وہ بڑے عرصے سے اگنور ہو رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ کے پریزیڈنشیل ڈیبیٹس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں، یہ ایک ہائپ بھی ہے. یہ فیصل صاحب اگلے ماہ پتہ چلے گا جب الیکشن ہوں گے. اگر موجودہ ایڈمنسٹریشن جو ایکسٹینڈڈ ہی ہوگی، اگر کاملا آتی ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آتی ہیں، وہ بھی بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن ہی تھی، اگر وہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشوز جو ہے نا بڑھا چڑھا کے کیے تھے. اتنا انفلیشن ہوئی ہے بالکل، لیکن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح بہت سے اور ممالک متاثر ہیں. آپ بھی امریکہ کے اندر دیکھتے رہے ہوں گے، تھوڑے کسی نہ کسی حد تک تو فرق پڑا ہے، لیکن ایک سگنیفیکنٹ نہیں پڑا. اب اگر انتخابات میں حکومت جو ہے نا، لوگ جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایشوز ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، ادروائز اس کو تھوڑا سا ہائپ بھی کہہ سکتے ہیں، الیکشن ہائپ. اس دفعہ ایک تھوڑی سی جو چیز غیر معمولی بتائی جا رہی ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھنے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ جی ہمیشہ الیکشن میں فارن پالیسی جو ہے نا اس پہ ایک پولیٹکس ہوتی رہی ہے. اس دفعہ جو ہے نا وہ سوشل سیکورٹی، ہیلتھ، ہاؤسنگ، ٹیکس، یہ معاملات ہیں، تو معاملات پہ زیادہ ہوئی، اس پر کافی زیادہ فوکس ہے. لیکن اب جو سمندری طوفان بھی آیا ہے اس پہ بھی ایک پولیٹکس جو ہے، ٹرمپ صاحب کیونکہ وہ اسٹیٹ ہے وہ وہاں خود تھے، تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں کہ آبزرویشن کے طور پر لاسٹ 25 سیکنڈ میں آپ کے پاس کیا کہیں گے امریکہ فارن پالیسی اور ڈومیسٹک چیزوں کو لے کر کہاں ہے؟ جی امریکہ جو ہے نا دنیا کا مین کی پلیئر ہے، گلوبل کی پلیئر ہے. گلوبل کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں اس کو اپنا لیڈنگ رول رکھنا چاہیے. خاص کر جب کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کو خاص کر غزہ کے اندر سیز فائر کروانا چاہیے، جو ایک پورا ریجن ایک ایکسٹینڈڈ وار کا شکار ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے یوکرین کے حوالے سے امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹھیک رہی ہے، وہ ابھی تک جو ہے ایڈوانس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک جو ہے نا سگنیفیکنٹ سپورٹ رہی ہے. لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرانا چاہیے. سیز فائر جو دو اگر گلوبل کنفلکٹس ہیں امریکہ ریزالو کر جاتا ہے تو اس کی جو ایک گلوبل ہیجمنی ہے وہ برقرار رہتی ہے. نہیں تو پھر ملٹائی جو ہے نا پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈفرینٹ پلیئر مرج ہو رہے ہیں. تو ایک جو توقعات ہیں کہ سیز فائر کے لیے، گلوبل پیس میکنگ کے لیے امریکہ کا رول ہو، تو وہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. مین وائل دنیا کے یہ 2 محاذ اگر ٹھنڈے ہو بھی گئے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے تیسرا محاذ افریقہ کا ہے. سوڈان از برننگ. ویل سی یو اگین. تھینک یو.